ہمارا ایک الیکشن چرایا گیا، وہ اسپیکر کے الیکشن کی نو کانفیڈنس موو تھی، جعلی ووٹ اس کے اندر ڈالے گئے، ہم نے ایویڈنس پرووائڈ کیا، وہ معزز جج صاحب ایک انٹرم آرڈر پہ آج تک اس کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ چیف جسٹس صاحب کا اسی شام مجھے پیغام آیا تو اس کو کہو تھوڑا ہاتھ ہولا کرے پنجابی میں یہ پیغام۔ میں نے کہا سر عمران خان صاحب کی جب گورنمنٹ کے خلاف ایک نو کانفیڈنس موومنٹ ہو رہی تھی اور چودھری پرویز الہی صاحب کی اس کے ساتھ ہی سائملٹینیسلی پنجاب میں ان کے خلاف آ رہی تھی، اعظم تارڑ صاحب سے بڑا شدید گلہ ہے، آئین توڑنے کے مقدمات درج کریں۔ آپ جو باتیں کر رہے ہیں میں ایجوکیٹ بھی ہو رہا ہوں، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا میں آپ کو دو اور سوالوں کی طرف لے جاؤں، پھر میں آپ کے خط کی طرف آتا ہوں تفصیل سے، اس کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں۔ آپ نے ابھی مجھے اگزامپل دی US سپریم کورٹ کی، اوباما کے ٹائم کی بھی اور ٹرمپ کے ٹائم کی بھی۔ کیا مجھے آپ 70 سال میں 74 سال میں دنیا کی کسی عدالت کا ایک مقدمہ دکھا سکتے ہیں جب پاکستانی عدالتوں کو کوٹ کیا ہو کہ جی پاکستان کی عدالت میں یہ ہوا تھا تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے؟ ہمارے ملک میں تو انڈیا بھی کوٹ ہوتا ہے، ولایت بھی کوٹ ہوتا ہے، فرانس بھی کوٹ ہوتا ہے، امریکہ بھی آج آپ کوٹ کر رہے ہیں، سوائے ڈکٹیٹرز کی عدالتیں نہیں کوٹ ہوتی، لیکن پاکستان کی کسی عدالت کا کوئی فیصلہ اس قابل نہیں ہے کہ باہر کوٹ ہو سکے، یا اگر ہوا ہے تو مجھے نہیں پتا، پلیز ایجوکیٹ می۔ اچھا سر، میں بالکل آپ نے یہ بات کی اور اس بات کے ساتھ میرے مشاہدے میں ایک پریکٹسنگ وکیل بھی رہا ہوں، اور میں کچھ عرصہ انگلستان میں بھی مختلف جگہ پر وکالت کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں منسلک رہا، لیکن مجھے کامن ویلتھ کے کچھ ان مقدمات کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ یس آئی ٹینڈ ٹو ایگری کہ میرے مشاہدے میں ہو سکتا ہے کہیں ہوا ہو، اور آپ کا سوال جو ہے اس کے جواب میں کسی طرف سے کوئی ایسی رائے آ سکتی ہو، لیکن میرے مشاہدے میں ایسی کوئی آج تک نہیں ہے نا۔ اب میں آپ کو ایک اور بات آتا ہوں، آل انڈیا ہاں، اب آپ دیکھیں کہ یہ ٹائمنگ بڑی کرٹیکل ہے، چاہے وہ آپ کا خط ہو، اس کی ضرورت ہو، چاہے اسپیکر نیشنل اسمبلی کا ہو، چاہے کسی کا بھی ہو۔ اب میں اس کو ذرا پیچھے لے کے جاتا ہوں، کیونکہ ناظرین آپ کو ایک میں بتاتا ہوں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ گڑبڑ ایک رات پہلے ہوئی ہے، 9 مہینے لگتے ہیں اس کی پیدائش میں۔ تو اب ذرا چلتے ہیں پنجاب اسمبلی کے ایک اجلاس پہ، جو چودھری پرویز الہی جب یہاں پہ حکمران تھے اور ان کی آوازیں چل رہی تھیں، اور لاہور ہائی کورٹ نے جس طرح کے فیصلے کیے، وہ میں تو طالب علم بھی نہیں ہوں، لیکن کوئی قانون دان، کوئی آئین بنانے والا، کوئی قانون سمجھنے والا مجھے آج تک جسٹیفائی نہیں کر سکا ان فیصلوں کو۔ تو ملک صاحب، جب آپ اس طرح کے فیصلے دیں گے کہ جو لوگوں کے ڈائریکٹ حقوق کو تلف کر دیں گے، تو پھر آگے جا کے کہیں نہ کہیں تو آپ کو قابو کرنا پڑے گا نا کہ یار آپ کتنی دیر تک آپ یہ کرتے رہیں گے۔ سر میں ایک آپ کے اس نقطے پر آپ نے بڑی ایک اہم ایک ایرا کی بات کی ہے، جو کہ ایک بالکل بڑی تلخ یادیں ہیں اس کے ساتھ، اور اس نے ہمیں بڑی تشویش میں مبتلا رکھا۔ میں نے پچھلے کچھ عرصے میں، آج سے 2-3 سال قبل، جس میں میرے ساتھ کافی سارے ہمارے وکلا شامل ہیں، جن میں اسامہ خاور ایک بڑے لبرل لمز میں وہ پڑھاتے بھی ہیں اور بڑے ریسرچر ہیں، ہمیں کچھ آل انڈیا رپورٹس کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور یہ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ بالکل آپ نے کوئی ایسے جسٹ نیجر کویسچن نہیں کیا، اور اس میں ہمارے ریسرچ کا یہ موضوع بھی تھا کہ کیا کو پاکستانی مقدمات، کیونکہ ہندوستان نے جب بڑی آئینی ترامیم کی اور انہوں نے اپنے CRPC اور PPC 1.5 صدی پرانے کو انہوں نے چینج کیا کچھ، اور پنچایت کو کانسٹیٹیوشن میں ڈالا، لوکل گورنمنٹس کو کانسٹیٹیوشن میں ڈالا، تو ہم اس پہ کچھ سوچ رہے تھے کہ اس میں دیکھیں اور وہاں سے معاونت لیں، لیکن اتفاق سے ہمیں کسی پاکستانی مقدمے کا ہندوستان میں تو کوئی ریفرنس اس طرح سے نہیں مل سکا جو کسی ججمنٹ میں کوٹ ہوا ہو۔ اب جو یہ ٹائم تھا جب عمران خان صاحب کی سر گورنمنٹ، جو آپ کا دوسرا کویسچن کا سیکنڈ پارٹ ہے، جب عمران خان صاحب کی جب گورنمنٹ کے خلاف ایک نو کانفیڈنس موومنٹ ہو رہی تھی اور چودھری پرویز الہی صاحب کی اس کے ساتھ ہی سائملٹینیسلی پنجاب میں ان کے خلاف آ رہی تھی، تو اس وقت کانسٹیٹیوشنل بریچز کا ایک جمعہ بازار لگا، کم از کم کوئی 6 یا 7 کاؤنٹس پر قاسم سوری سے لے کے پریزیڈنٹ الوی تک جاتے ہوئے، اور عمران خان کی ایڈوائس وہ تمام کی تمام آئین کی نفی میں تھیں اور اس کی دھجیاں بکھیرتی تھیں، اور میرا اعظم تارڑ صاحب سے بڑا شدید گلہ ہے، وہ اس نقطے پہ رکے تھے کہ سپریم کورٹ نے کئی مقدمات میں کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن ایز اے ہول اگر کوئی اس کو اٹھا کے رکھے اور کوئی انکانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ پلیس کر دے تو وہ اس کی ایبروگیشن ہوگی، یا وہ ابینس کی اور ایبروگیشن کی بحث میں پڑ گئے لمبی دلیل پہ۔ میں نے کہا نہیں سر،
یہ جو جسٹس مندوخیل نے بعد میں اپنی ججمنٹ میں جو ایک اس میں ڈیسینٹنگ ججمنٹ تھی جس میں انہوں نے بات کی ہمارے موقف کی تائید کی، میں نے کہا ان کے خلاف مقدمات، آئین توڑنے کے مقدمات درج کریں. اور اس کے ساتھ جب چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف تھی، انہوں نے اس نو کانفیڈنس کو سٹال کیا، مہینوں ووٹ انہوں نے دیا، پھر اسمبلی کے اندر پرائیویٹ لوگوں کو وردیاں پہنا کر ہال کے اندر اتارا. اور وہ حادثہ بھی میرے سامنے ہے، اس تاریخ کا ہم حصہ ہیں جب پولیس لوگ آ کے وہاں پہ ڈپٹی اسپیکر پر ہوتے قاتلانہ حملے میں انہوں نے اس کو روکا، یہ پی ٹی آئی کے بلوائے اس کے اوپر چڑھے، جو 9 مئی کو انہوں نے کیا وہ اسمبلی کے اندر بھی اس دن کیا. لیکن کیونکہ اب میری پوزیشن کانسٹیٹیوشنل ہے، مجھے آئی ہیو ٹو اسٹرائک دیٹ بیلنس، تو میں اپنی بات کو تھوڑا سا محتاط رکھتے ہوئے آپ کو اس دور کی چند ججمنٹس کا حوالہ دیتا ہوں جس میں بالکل لاپ سائڈڈ، ایک طرف کو جھکی ہوئی، جس میں کوئی دوسرے فریق کی بات بھی سنی نہیں جاتی تھی. تب چیف جسٹس صاحب کے خلاف میں نے ایک پریس کانفرنس کر کے ان کو 8-10 مقدمات پر یہ باور کرانے کی کوشش کی، اور بعد میں ان چیف جسٹس صاحب کا اسی شام مجھے پیغام آیا. ہمارے ایک بہترین دوست جو قریبی دوست ہیں ان کے ذریعے چیف جسٹس صاحب نے پیغام بھیجا کہ از لائک مائی ینگر بردر، تو اس کو کہو تھوڑا ہاتھ ہولا کرے پنجابی میں یہ پیغام. میں نے کہا سر ہم تو صرف بات کر رہے ہیں. اب مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ہاؤ کنوینئنٹلی، کتنی آسانی کے ساتھ ہم تو جس موقف پہ اس دن تھے آج بھی اسی موقف پہ کھڑے ہیں اور وہی بات کر رہے ہیں، لیکن کتنی آسانی کے ساتھ دے جسٹ چینج دا پوزیشنز، پولز اپارٹ پوزیشنز. ایک طرف آپ بالکل ایک پوزیشن لے کے کھڑے ہیں جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ دائرہ کیا ہوگا سیاست کا، اس میں مزاحمت نہیں ہوگی، مفاہمت ہوگی، اور آج آپ کی بات جو ہے، چلو میں کیونکہ بہت زیادہ سیاسی بات کرنے سے اپنے آئینی عہدے کی وجہ سے سرمشر اجتناب کرتے ہوئے آگے جاؤں گا، لیکن وہ ججمنٹس جو تھیں وہ کسی طور پر بھی ان پہ پورے فیصلے بھی نہیں آئے، انٹرم آرڈرز ہیں. اور آپ کو یہ بھی میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں، ہمارا ایک الیکشن چرایا گیا، وہ اسپیکر کے الیکشن کی نو کانفیڈنس موو تھی، جعلی ووٹ اس کے اندر ڈالے گئے، ہم نے ایویڈنس پرووائڈ کیا، وہ معزز جج صاحب ایک انٹرم آرڈر پہ آج تک اس کے اوپر بیٹھے ہوئے.